پھر کہوں گا، اللہ کرے میرا یہ اندازہ بھی جھوٹا نکلے، غلط نکلے، 99% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے. اور انسانی فطرت ہے، انسان جو کام شوق سے کرتا ہے، ذوق سے، جذبے سے، خوشی سے، دل سے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کام میں آپ کو بڑی ہی خوبصورتی اور پائیداری نظر آئے گی. جو کام وہ گن پوائنٹ پہ کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، مردہ دل کے ساتھ کرتا ہے، بے دلی کے ساتھ کرتا ہے، اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی. ہمارے 99% نمازیوں کی خوبصورتی نماز کی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ پتہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آغاز میں ہی پہلا لفظ اللہ نے ہماری زبان سے نکلوایا، بول سب سے پہلے بتلا سب سے بڑا کون ہے. کہتے ضرور ہے ہم، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ کو سب سے بڑا مان کر کیا ہم جی رہے؟ نہیں، جی اپنی مرضی سے رہے. جیسے عام مقولہ مشہور ہے، اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے. کاش ہم نے اللہ کی بھی ماننی ہوتی تو شاید یہ جو آپ اور میں نے آپ کو بتلایا 2, 4, 5% کا طبقہ ہے، اس کی بھی نمازیں نہ ضائع ہوں. ناراض نہ ہوئیے گا. میں اور آپ خود دیکھیں کتنے بھائیوں کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، سبحانک اللہ یا اللہم باعد پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اللہ اکبر کا کیا مفہوم ہے؟ آخر کیا اس لفظ کے اندر، اس نعرے کے اندر ہے کیا؟ بار بار یہی کلمہ. نماز کا آغاز اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ رہے ہیں اللہ کی حمد، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، پھر جا رہے ہیں اللہ اکبر، پھر اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ جملے میں کچھ ہے جو مجھے آپ کو نہیں خبر، اللہ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. صحابہ کو خبر تھی اس میں کیا ہے. وہ اسی انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ بعض صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن تیر مار رہا ہے،